اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ ناظرین، کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر آئیں گے۔ اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ 14 اگست جشن آزادی پاکستان، 15 اگست جشن آزادی ہندوستان، اور ہمارے جو ہدایت فیملی ممبرز دونوں ممالک کے رہنے والے ہیں یا دونوں ممالک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اپنے اپنے وطن سے متعلق جو بھی بات کرنا چاہیں تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ ایک تصویر ہمارے بھائی عابدی صاحب نے پونے سے کل بھیجی ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں وہ کس طرح اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کو بھیجی ہے عابدی نے، اور اس کے اوپر پیغام بھی ہے محبت کا، یا علی مدد بھی لکھا ہے۔ اور اپنے وطن سے محبت کرنا سسٹر چلیں کوئی جرم تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی جرم نہیں ہے اپنے وطن سے محبت کرنا۔ ویسے مطلب یہ کیسا سوال ہے؟ یہاں پر ہمارا امتحان ہے، یہاں پر ہمارا بھی امتحان ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم کتنا تھوڑا سا کھلے دل کا مظاہرہ، یا جتنی محبت ہم اپنے پاکستان سے کرتے ہیں، ہندوستانیوں کا بھی تو اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرے۔ گو کہ ہمیں ان کی حکومت سے بہت سے اعتراضات ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تمام جو اعتراضات کیے جاتے ہیں عموماً پاکستان پہ، اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے جو حکومت یا آج کل جو میڈیا ہندوستان کا کر رہا ہے، ایک کشیدگی کی فضا کو اور جلدی پر تیل کا کام کر رہا ہے۔ بالکل، اور بالخصوص انڈیا کا میڈیا اس کا کام ہی ہے، کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ عوام کو بھڑکا رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے۔ اور پہلے بھی کل بھی ہم نے یہ کہا تھا، جو سیاست دان ہیں وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، اور معصوم بیچاری عوام جو ایک دوسرے سے پھر بھی محبت رکھتی ہے، اور ان کے دلوں میں جگہ ہے۔ عوام کا قصور نہیں ہے، لیکن عوام کو نچانے والے تو یہ سیاست دان ہے نا، جو ایک دوسرے کا ہم لوگوں کے دلوں میں نفرتیں۔ انڈیا میڈیا سب سے بڑا یہ کام کر رہا ہے۔ جب میں نے چینل دیکھا تو اتنا وہ برا پاکستان کو، اتنا برا، میں نے چینل ہی بدل دیا۔ تو مطلب یہ میڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی میڈیا ہے، ہمارے یہاں کوئی اس طرح سے برا نہیں کہا جاتا۔ ایک چیز ہے، جیسے ہم اپنے میڈیا پہ یا اپنی حکومت پہ کھل کے ہم بات کرتے ہیں، اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس جو بھی کارکردگی ہے اس وقت ہماری، دیکھیں ان الیکشن میں، پاکستان کے الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کو پتا تھا کہ ہم نے کوئی ایسا شوشہ چھوڑا انڈیا کے خلاف کوئی بات کریں تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سیاسی جماعتوں کو کیا یہ پتہ ہے، انڈین سیاسی جماعتوں کی بات کروں کیونکہ ان کے اگلے سال الیکشن ہے، تو کیا وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ ہم دشمنی دکھائیں گے؟ اب دیکھیں یہ پچھلے دنوں کا جو واقعہ ہوا، 5 فوجی جو مارے گئے انڈیا کے، ایک دن وہاں کے جو وزیر داخلہ اینتھونی صاحب، انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے پاکستانی فوجیوں کی وردی پہنی ہوئی تھی اور وہ انہوں نے یہ کام کیا، اور حالانکہ یہ GHQ پاکستان میں بھی، مہران ایئر بیس، یہ پاکستان کے جو ایسے ادارے ہیں وہاں پر پولیس والوں کی وردیاں ہمارے دہشت گرد جو ہے اداروں میں جا کے کرتے ہیں، تو اس میں کیا بات ہے کہ وہ انڈیا جا کے بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے؟ لیکن بی جے پی ایک ایسی جماعت ہے کہ اس نے اتنا زیادہ واویلا شور مچایا، پھر 2-3 دن کے بعد اگلے دن دوبارہ پھر انہی وزیر داخلہ کو یہ بیان دینا پڑا، کیونکہ انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے، اور سیدھا اٹیک جو ہے وہ پاکستان پہ کر دیا۔ تو یہ چیز ہے وہاں پر ابھی تک یا دیکھیں کوئی کرکٹ ٹیم ہے وہاں پر، کسی کو کھیلنے سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت وہاں پہ ایسی ہے کہ وہ کرکٹ جو ہے ٹیم اور پاکستان کا نام جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اس کو بجائے کہ ہم اس پہ بھی تنقید کریں یا ایک ون سائیڈڈ ہو کے، لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ جو انڈیا کے جو شہری رہنے والے ہیں ان کو بھی تو یہ باتیں نظر آ رہی ہیں، تھوڑی سی انصاف پسندی کا وہ بھی مظاہرہ کریں، اور ایسی جماعتوں کو ووٹ نہ دیں، اس پر بھی تنقید کریں۔ میرے پاس بہت سی ایسی اخبارات اب موجود ہیں، خاص طور پہ انڈین اخبار صحافت، جس میں نریندر مودی کے خلاف بہت اچھی انہوں نے تجزیے پیش کیے۔ انہوں نے کہا تھا 2002 میں جو مسلمانوں کے خلاف احمد آباد میں قتل عام ہوا، نریندر مودی جو اب ہو سکتا ہے پرائم منسٹر بن جائے، بی جے پی کے اب اس وقت سب سے بڑے عہدیدار ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا، جو بھی ہوا تھا بہت اچھا ہوا تھا۔ تو ایسے عہدیدار وہاں پہ موجود ہیں، اور میرٹھ کے شیو چوک میں دن کی نماز پر پابندی لگی ہے، بہت سی خبریں ہیں، اور نماز کے دوران ایک جگہ پر ڈیک بجانے پر کشیدگی ہو گئی۔ اور ہم جو عموماً بات کرتے ہیں پاکستان بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا تو ہمیں وہ بنانے والوں نے اچھا کام کیا، ہم نے اس کا جو چہرہ بگاڑ دیا وہ ایک الگ کہانی ہے، یا جو ہم اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سی خبریں، نوئیڈا میں مسجد کی 4 دیواری منہدم کرنے پر والے SDM اور نگشتہ پال، پتہ نہیں اس طرح کے کام ہوں، وہ مساجد کی بھی بے حرمتی وہاں پہ ہوتی ہے، بہت سی اس طرح کے کام وہاں پر انڈیا میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ شاید
مجھے یاد آ رہا ہے میں بریڈفورڈ میں جہاں سے جس بھائی سے ہمارے وہ حجام یا باربر کہہ لیں جن سے بال کٹاتا تھا، پچھلے سال 2011 میں ورلڈ کپ کا سیمی فائنل تھا انڈیا پاکستان کا، تو وہ جب پاکستان ہار گیا، فیصلہ ہو گیا، تو وہ بیچارہ، میں نے کہا بہت اچھا میچ رہا یار، کیا تمہاری ٹیم کھیلی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یار شکر ہے کہ انڈیا جیت گیا ہے، اگر پاکستان جیت جاتا، کھیل کے میدان میں جیتتا، ہار جیت ہوتی رہتی ہے، اگر پاکستان جیت جاتا تو ہمارے گھر جل جاتے وہاں پہ، وہ انڈین گجرات کا تھا۔ تو اس طرح کی سچویشن ہم بعض اوقات ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ انڈین کیوں نہیں بولتے، یہ کشمیر پہ کیوں نہیں بولتے، یار یہ تمام ساری چیزیں اس کے سامنے ہے۔ ابھی بھی ان دنوں پاکستانی جھنڈا لہرا رہا ہے، وہاں پر انڈیا میں جا رہا تھا کشمیر میں، اور تمام لوگ جو ہیں خاموش کیوں، حالانکہ 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، لیکن بعض مجبوریاں ہیں، بعض اوقات پھر جس ملک میں انہوں نے، ہم یہاں پر ہم نہیں بول سکتے، اس انداز میں نہیں بول سکتے گوروں کے خلاف جس انداز میں پاکستان میں بیٹھ کے بول سکتے ہیں، تو اس تھوڑی سی ایکسکیوزز ہمیں انڈین مسلمانوں کو ضرور دینا ہوگی، کیونکہ وہاں کے حالات کو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور جہاں پر وہ خاموش رہتے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو ہماری بحث رہے گی، ہم بات بھی کریں گے، کوشش کریں گے، وہی بات ہو گیا جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ٹاپک بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اور یہ آج کا دن تو واقعی انڈیا پاکستان کی جو بات کرنی ہے، اور تھوڑا سا ایز اے اینکر، ایز اے پریزنٹرز ہم نے نیوٹرل ہو کے بات کرنی، تو کتنا ہم نیوٹرل رہ پائیں گے اس پر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ کالر آ چکے ہیں ہمارے ساتھ آج کے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، جی آپ کی دعائیں ہماری بہن، کون کہاں سے؟ جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں میاں والی سے۔ شازیہ میاں والی سے، ماشاء اللہ۔ اسپیکر کی آواز نہیں آ رہی ہمیں۔ اچھا چلیں۔ جی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی آپ کی آ رہی ہے آواز۔ کون بہن؟ میاں والی سے میاں والی سے شازیہ۔ بہت تعریف کرنی تھی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ ارے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ میری ایک فرمائش ہے آپ سے۔ جی بسم اللہ۔ جی آپ پلیز فرحان علی وارث کی منتخب سنوا دیں۔ چلیں بالکل سنائیں گے، بہت شکریہ۔ اور ایک اور بھی ہے، پلیز فون مت کاٹیے گا۔ جی بولیے۔ آپ پلیز اپنے پروگرام میں ندیم سرور صاحب کو بلائیے۔ ٹھیک ہے کس کو بلائیں؟ ندیم سرور صاحب۔ اچھا انشاءاللہ کبھی آئے ہو انگلینڈ تو ضرور بلائیں گے۔ اور کچھ؟ جی بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ مولا پنٹن پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی مولا سلامت رکھے۔ بہت شکریہ سسٹر۔ جی شازیہ بہن کی میاں والی سے، بالکل پروگرام کے بعد ہمارے بھائی نے نوٹ کر لیا ہوگا، وہ ضرور آپ کے لیے چلائیں گے۔ آزادی کے 66 سال، تو آزادی تو ہمیں مل گئی ہے، تو آزادی کو کس طرح سے ہم نے صرف سیلیبریٹ ہی کرتے رہنا ہے، یا اس کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے، اس قربانیوں کو یاد رکھنا ہے جو 66 سال بعد پاکستانیوں نے اور انڈینز نے دی ہیں۔ تو بہت ہی ہماری جو قیادت دونوں ممالک کی 66 سال کے دوران رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیش میں، حالانکہ ان ممالک جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، جرمنی، انگلینڈ، فرانس، یہ بھی 20-30 بلکہ 40-50 سال پہلے آپس میں ان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، ایک دوسروں کے فوجی یہ مارتے رہے، لیکن آج یہ پرامن ہے دونوں۔ لیکن پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ ہم سبھی جانتے ہیں نا کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں اس لیے چاہیے تھا کہ ہم لوگوں کے رہن سہن میں جو ہے وہ مختلف تھے، تو یہی قائد اعظم کا اور ان کا یہی نظریہ تھا نا کہ ایک ایسا ملک چاہیے کہ جہاں مسلمان اپنے طریقے سے، اپنے کلچر، جو ان کا اپنا کلچر ہے، اس طرح زندگی گزار سکیں۔ تو اس بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ بنا ہے۔ بالکل صحیح، نظریہ ٹھیک تھا، نظریہ جسے کہتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان کا کلچر، پاکستان کا میڈیا، سب انڈیا اور سب سیم ہی آج ہے۔ اب ایک ہی بات ہوگی، ہم دیکھیں کہ جو خواب تھا اب پاکستان کا یہ تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں، اب مسجد کے اندر ہم اسلام کے مطابق اپنی عبادت نہیں کر سکتے، کسی بھی فرقے کی مسجد ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ چلے کال ڈراپ ہو گئی، ناظرین آپ دوبارہ آئیے، اور جو انڈین ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اگر کال کریں گے تو ہمیں اور زیادہ خوشی ہوگی، اور پھر گلہ نہ کیجیے گا کہ ہم نے آپ کے ملک کی بات نہیں کی، اور کچھ حقائق جو ہم ظاہر ہے، ہم تو جو کچھ پڑھتے ہیں وہ آپ تک بیان کر رہے ہیں، یا جو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کے دن ہمیں پتہ چلے گا فاروق بھائی کہ کتنی ویورشپ ہے انڈیا میں ہماری۔ جی ہاں، انڈیا کا ویورشپ کتنی ہے، اور ہماری جو یہاں پر دیکھنے والے ہیں انڈین ناظرین، وہ کس حد تک وہ اس پروگرام میں آتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہیں، ہم نے جو اپنی لیڈرشپ کی بات کی ہے،
اب تو پاکستان میں الحمدللہ اس طرح کے جو ان الیکشن کی بات کریں وہی ایک مثال جو سلمان خورشید صاحب نے بھی دی کہ ان الیکشن میں کوئی بھی انڈیا کے خلاف بات کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا، بلکہ کسی نے بات کرنے کی نہیں، جرات ہی نہیں کی، یا اس کو کوئی پتہ تھا کہ اس چیز کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہی اچھی بات ہے، ابھی آئندہ سال الیکشن ہے اور وہاں پر بھی تھوڑا سا اس طرح کی سوچ پیدا ہو جائے۔ بلکہ جب نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تھے تو کتنا ہمیں لگ رہا تھا کہ اب کتنی دوستی ہونے والی ہے دونوں میں، کتنے اچھے تعلقات۔ رات کو جب ہم نے الیکشن پروگرام کیا بہت سے انڈین بھائیوں کا فون تھے کہ بہت اچھا ہوا کہ نواز شریف صاحب جی کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، اب آپ بات کیجئے۔ السلام علیکم۔ اچھا، شاید انڈیا سے اگر کوئی کالر ہے تو بہت دور سے۔ ناظرین آپ ٹی وی سے نہ سنیں، آپ سے جیسے ہی فون پر بات ہو اپنا پیغام دیجئے۔ اور یہاں پر مجھے یاد ہے ممبئی، دلی سے، کاشی پور سے، پونے سے، علی گڑھ، الہ آباد، یہاں سے کالز آتی رہتی۔ السلام علیکم۔ جی جی بہن، کو بہت بہت دعا سلام۔ اور میں انڈین ہوں، میں یاد میں سنی کہ آج انڈین کالز کریں گے تو آپ زیادہ خوش ہو گئے۔ بہت اچھی بات۔ کہ میں آپ کو بھی تھینک یو بولوں گی، انڈیا کی آزادی کا دن آپ منا رہے ہیں اور آپ ہدایت ٹی وی پہ سب لوگ منا رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ کو بہت خوشی ہوئی۔ ہم لوگ انڈیا ہے لیکن رہتے یہاں ہیں، لیکن بہت خوشی ہوئی اور آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہدایت ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سسٹر خدا حافظ، خدا حافظ۔ چلے آپ نے بات نہیں سنی کوئی انڈیا کی کوئی اچھی سی بات، کوئی اپنے وطن کی، اپنے دیس کی، آپ کو کتنا عرصہ یہاں پہ ہو گیا اور آزادی وہاں پہ کس طرح منائی جاتی، جیسے کل ہم نے بتایا بچوں کا وہ جھنڈیاں لگا رہے تھے پاکستان کی، آپ بھی ایسے کوئی اہتمام کرتے تھے یا نہیں کرتے، یا وہاں پر آزادی کس طرح سے گزاری جاتی ہے؟ لیکن انہوں نے اس کام کو اپریشیٹ ضرور کیا ہے۔ اور جو فون نہیں کر سکتے انڈیا سے، وہ ای میل ہمیں کر سکتے ہیں، وہ ایس ایم ایس ہمیں کر سکتے ہیں۔ تو ہماری ای میل اس وقت ہم فوراً پڑھ کے آپ کو سنائیں گے۔ جو انڈیا سے کال نہیں کر پا رہے وہ ای میل ضرور ہمیں کریں صبح@hidayat.tv پر۔ بالکل صحیح۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ہمارے ساتھ کون؟ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، سری نگر سے بول رہا ہوں۔ نگر سے؟ جی بھائی سری نگر سے یا سری نگر سے منظور احمد بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ٹی وی کا والیوم کم کر دیں بھائی۔ ہلو جی جی بھائی مسعود صاحب، پروگرام بہت اچھا ہو رہا ہے، مہربانی۔ تو ہلو جی جی بات کیجئے۔ یہ ہے کہ جی جی میں دونوں ملکوں سے لیڈروں سے گزارش کرتا ہوں کسی طرح دونوں ملکوں میں امن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، سری نگر سے ماشاءاللہ یہ پیغام ہے۔ تو کس طرح امن ہو مسعود صاحب؟ یہ دونوں ملک کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دعا کرنا ہمارے لیے۔ دعا تو بہت کریں گے اگر آپ میری بات سن رہے ہیں۔ ان کو چاہیے آپس میں تجارتی رابطہ قائم کرے، تجارتی رابطہ، ٹھیک ہے، تاکہ دونوں ملکوں میں خوشحالی آ جائے۔ کشمیر کا کیا کریں؟ بالکل۔ اور کچھ کہیں گے بھائی؟ بعد میں تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے عام طور پہ یہ جو بالکل کشیدگی کی جو فضا ہے وہ کم ہونی چاہیے، اس کے بعد جو بڑے بڑے مسائل ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ تجارتی رابطہ ہے، یہ جو بس سروس ہے، ٹرین سروس ہے، یہ بحال ہونی چاہیے۔ بہت اچھا لگا بھائی آپ نے کال کی سری نگر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہاں بنگلور سے سیدہ کلثوم نگر سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بنگلور سے سیدہ کلثوم، ہاں آپ کا پروگرام دیکھ کے ہم کو بہت خوشی ہوئی۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، جی پلیز جو مولانا عباس عابدی جو بنگلور میں کانفرنس کیے تھے جی وہ ہم کو بتائیے اور ہدایت چینل میں ڈالیے۔ ہم آپ سے بہت ریکویسٹ کرتے ہیں اس بات کی۔ کیا کرنا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ آ چکی ہوگی اور انشاءاللہ وہ ہم چلائیں گے بھی، اناؤنس کر دیں گے، اور چل بھی چکی ہے، بھائی بتا رہے ہیں، تو دوبارہ ہم آپ کے لیے چلا دیں گے۔ علی پور کی چلی تھی لیکن بنگلور کی نہیں چلی تھی۔ اچھا علی پور سے آپ کال کر رہی ہیں، علی پور کا بتا رہی ہیں نا بہن آپ؟ جی جی
جی بہن اپنے شہر کا نام ذرا دوبارہ بتا دیں. چلے بہرحال تھی انڈیا سے علی پور یا بنگلور سے. تو ان کا یہ کہنا عابدی صاحب کی کانفرنس جو وہاں پر وہ گئے تھے تو وہ ایک بار چل بھی چکی ہے اور ایک بار پھر آپ کے لیے ہم چلائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ لیجئے, انڈیا سے کالز آ رہی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ماشاء اللہ. جناب جی محترم محمد یعقوب صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ. جناب آپ کو عظمہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم اور السلام. انڈین لوگوں کو اور پاکستانی لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے اور خوشیاں منانے کا موقع عطا فرمائے. انڈیا میں ایک ایسی مثال ہے کہ انڈیا سے ایک آدمی ٹیلی فون کے ذریعے سے باتیں کر رہا ہے اور پروف کر رہا ہے کہ انڈیا میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. آپ ہی سے باتیں کر رہے ہیں, وہ یہاں تو فون ہی نہیں کرتا ہے. جی ہاں جی ہاں. ان لوگوں کے چینل میں دیکھتا ہوں, اپنا آسا چینل اور سکھ چینل بھی دیکھتا ہوں. تو مجھے ان لوگوں میں اتنا پیار آتا ہے جتنا پاکستانی میں نظر نہیں آتا. بالکل بات یہ ہے کہ پیار کرنا سیکھنا چاہیے, جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم لوگوں کو فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عبادت پیار ہے. جس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. بالکل تو انڈین لوگ بھی اور پاکستانی لوگ بھی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو دعائیں دیتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے اور شادی یہ اسی طرح مناتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار بنتے رہے. اس کے ساتھ میں سب کو سلام اور ادب ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے ذریعے سے میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے اور میری باتیں لوگ پوری دنیا میں سن رہے ہیں. سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, سب کو ادب کرتا ہوں اور سب کو سلام عرض کرتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ اور اداب. جزاک اللہ. محترم محمد یعقوب صاحب اور نقوی صاحب حیدرآباد دکن والے کی بات کر رہے ہیں. تو ہمارے بھائی کی کافی عرصہ ہو گیا ہم سے رابطہ نہیں ہوا, کال نہیں آئی. تو اگر آج آپ وہ بات سن رہے ہیں تو آپ بھی بتائیے حیدرآباد دکن میں کس طرح سے آپ اس وقت ہیں اور کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. تو ناظرین چھوٹے سے بریک کی بات ہے. انہوں نے سکھ بھائیوں کی بات کی. ایک دلچسپ بات بتاؤں, سحری کے وقت میں آ رہا تھا عموماً ٹیکسی پہ. تو ایک دن سحری ٹیکسی میں بیٹھا ہوں اور عموماً یہی بات ہماری ہوتی کہ ہاں جی کیسے رمضان المبارک جا رہا ہے, سحری کا ٹائم ہو گیا نہیں ہوا. تو جب میں ٹیکسی سے اترنے لگا یہاں ٹی وی پہنچ کے تو وہ جو بھائی میں نے داڑھی دیکھ کے جو ہے نا وہ باتیں شروع کر دی کہ سحری کیسی رہی, رمضان کیسے رہی ہے. وہ جب میں اترنے لگا ذرا روشنی میں تو وہ انہوں نے پگڑی پہنی ہوئی تھی, ہمارے سکھ بھائی تھے. اور میں آخیا یار سردار جی تو مینوں دسے ہی نہیں, تسی تو سکھ سونا ہے یا تو لگے ایسے گل کردا رہے, میں بھی آن نال آن کردا رہا تو بس میں تیرا دل رکھا ہے. تو بہت دلچسپ بات ہے. اور یہاں پر جب ہم دور رہتے ہیں تو بہت ہی ہمیں یہ تفریق جو ہے وہ وہاں پر ہمارے سیاستدان تو ضرور بتاتے ہیں لیکن انڈین پاکستانی یہاں پر ہم ایک ہی تصور کی جاتے کہ یہ ایشینز ہیں اور ہمارے دکھ سکھ میں ہم شامل بھی ہوتے ہیں. بہت دلچسپ باتیں ہیں ناظرین, آپ بھی ضرور آئیے گا. چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.